السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت 149 کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے اندر مومنین سے متعلق بات کی گئی جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو ایک نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، تاکید کی گئی کہ اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، یعنی الدین جو اللہ کا جو نظام ہے، جس کے قوانین قرآن کے اندر ہیں، اس کے خلاف انہوں نے، ان کفر کرنے والوں نے جو اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام بنائے، اگر تم نے ان کو فالو کیا، اس کو ان کی اطاعت کی، ان کے نظاموں کی یا ان شخصیات کی، تو وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ؟ وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، یعنی کفر اور شرک کی طرف تمہیں دھکیل دیں گے۔ تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، کیونکہ اطاعت تو صرف ایبسولوٹ اللہ کے قوانین کی ہے۔ جب بھی ان قوانین سے ہٹیں گے یا ان قوانین کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو جب آپ شامل کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس سے پھر فلاح نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ صرف اللہ کے قوانین کی اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور قانون کے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون یا نظام کی اطاعت نہیں کرنی، وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا مذہبی نظام ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر ایسا کیا تو پھر تم نقصان اٹھانے والے ہوگے، نقصان لے کر، نقصان کے ساتھ تم پلٹنے والے ہوگے، یہ چیز کہی گئی۔ اور اب مزید اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، انہی سے متعلق، مومنین سے متعلق کہہ رہا ہے۔ یہ چیزیں واضح کرنے کے بعد اب آیت نمبر 150 میں کہہ رہا ہے کہ بل اللہ مولاکم۔ اب یہ دیکھیں، مولا یہاں پر واضح ہو گیا کہ بلکہ تمہارا مولا یعنی سرپرست و مددگار تو اللہ ہے۔ تم کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کر سکتے ہو؟ تمہارا مولا تو اللہ ہے۔ اب یہ چیز غور کیجئے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بل اللہ مولاکم، تمہارا مولا، بلکہ تمہارا مولا تو اللہ ہے۔ پیچھے اطاعت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کفر کرنے والوں کی کبھی بھی اطاعت نہ کرنا، یہی بات ہو رہی ہے نا، کہ اگر تم نے اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے کفر کی طرف، شرک کی طرف، اور تم نقصان لے کر پلٹو گے۔ یہ چیز کہی جا رہی نا۔ اب اس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے، تم کیسے کسی انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام یا ان سیاسی مذہبی پیشواؤں کی اطاعت کرو گے جبکہ تمہارا مولا تو اللہ ہے؟ تم نے تو اللہ کی قوانین کی اطاعت کرنی ہے۔ اب مولا جو ہے یہاں پر واضح ہو گیا، لفظی معنی تو اس کے سرپرست ہیں، مددگار کے بھی ہیں، دوست کے بھی ہیں، سارے معنی آ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ مولا کا استعمال کیا ہے، لفظ مولا لے کر آیا ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے۔ یعنی جب اللہ مولا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں انسانوں کو مولا بنا لینا، تو انہوں نے جب بنایا ہے تو دیکھیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں،
تم کیسے انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی معاشی مذہبی نظام کی اطاعت کرو گے، یا کیسے تم اطاعت کر سکتے ہو جبکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ اب اس کا انہوں نے توڑ کیا کیا؟ انہوں نے توڑ یہ کیا کہ جو ریلیجس پریسٹ مذہبی پیشوا، انہوں نے اپنے آپ کو مولانا کہلوایا، یعنی لوگوں سے کہا کہ تم کہو کہ ہمارے مولا، مولا کا مولا اور اس کے ساتھ نا، یہ پروناؤن ہے، مولا نا یعنی ہمارے مولا۔ یہ جو نا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے۔ تو یہ ہو گیا جیسے ہم انگلش میں اور بولتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے عربی کا نا، مولا نا، ہمارے مولا۔ اب ہم جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں یہ ریلیجس پریسٹ کو مولانا کہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ سے کوئی یعنی جان بوجھ کے کہتے ہیں، وہ لاشعوری طور پر ہی کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی۔ ایک جو چیز غلط طور پر رائج ہو گئی ہے اسی کی روح سے کہہ رہے ہیں، لیکن جب سمجھ آ جائے تو پھر تو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مولانا کہلایا، یعنی اللہ نے خود کو کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں، تو تم کیسے لوگوں کی، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی یا شخصیات کی اطاعت کر سکتے ہو؟ یہ مذہبی پیشوا آئے گئے، انہوں نے کہا ہم تمہارے مولانا ہیں۔ تو قرآن اللہ کے مقابلے میں یہ مولانا آ گئے، یہ جو اللہ مولا اس کے مقابلے میں یہ مولانا آ گئے مذہبی پیشوا، اور اللہ کا جو قرآن ہے اس کے مقابلے میں ان مولانا کی جو کتب روایات ہیں وہ آ گئی۔ اس قرآن کے مقابلے میں ان مولانا کی لکھی ہوئی کتب سیرت آ گئیں، کتب فقہ آ گئیں، کتب تفاسیر آ گئیں۔ تو جب یہ آ گئی تو پھر قرآن تو ایک طرف چلا گیا، یہ تو پھر ثواب کی کتاب رہ گیا، مردے بخشوانے کے لیے رہ گیا، کسی میٹنگ میں تلاوت کرنے کے لیے رہ گیا برکت کے لیے، یا کوئی گھر بنا اس کے اندر برکت کے لیے پڑھانے کے لیے رہ گیا۔ قرآن کا اب یہ کام رہ گیا، اور قانون سارا کا سارا جو ہے وہ ان روایات کی روح سے بنایا ہوا ہے۔ عدالتوں کے قوانین ہوں، پرسنل لا ہوں لوگوں کے، وہ سارے اس کی روح سے بنائے ہوئے ہیں۔ جو یہ مولانا حضرات نے جو کتابیں لکھی وہ اللہ کے مقابلے میں مولانا بنے، اور انہوں نے جو بھی تصانیف لکھی وہ مذہبی طور پر مقدس بنائی گئیں، پھر وہ قرآن کے مقابلے میں آئیں، قرآن کو پس پش ڈالا گیا، اور ان کتب روایات کو پھر بیس بنایا گیا کہ یہ ہیں جی، اس سے دین سمجھ آئے گا، اسی سے قرآن سمجھ آئے گا۔ یعنی قرآن بھی ان کے تابع کر دیا گیا، دین کو ختم کر کے ان کا جو مذہب فقہ تھا، ان کی جو بنائی ہوئی شریعت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اس کو کہا کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ چیزیں ہوئیں قرآن کی اس آیت کے بالکل خلاف۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پورا معاشرہ اس کے کتنے نقصان بھگت رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے پچھلی آیت کے اندر کہا ہے نا کہ خاسرین، کہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ ہوئے ہی کہ نہیں ہوئے؟ ان کو مولانا بنا کر، ان کی کتابوں کو قرآن کے مقابلے میں لا کر، ان کی کتابوں کی روح سے ملکی قوانین بنا کر، عدالتوں کے قوانین بنا کر، پرسنل لا بنا کر، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر حشر کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے، یہ کہنے کے بعد کہ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا سرپرست مددگار ہے، تم صرف اسی کی اطاعت کرو جو تمہارا مولا ہے، اور وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور تمام ناصرین سے وہ سب سے بہتر ہے، خیر الناصرین ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ بل اللہ مولاکم، کہ بلکہ تمہارا مولا تو اللہ ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا۔
اس کے آخری جز میں یہ کہہ رہا ہے، اس آیت کے آخری جز میں، پہلا جز تو بل اللہ مولاکم ہو گیا، بل اللہ مولاکم ہو گیا، اور دوسرا جز کیا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، کہ وہ تمام ناصرین یعنی مددگاروں سے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر وہ ہے۔ تو پھر جب خیر الناصرین بھی اللہ ہے، مولا بھی اللہ ہے، تو پھر مذہبی پیشواؤں کو مولا قرار دینا، کیا ان کو خدا بنا لینا نہیں ہے؟ ان کی بنائی ہوئی فقہیں، شریعتیں، مذہبی قوانین کو ملکی قانون بنانا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ یہ اسی وقت ہوں گی جب آپ اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے ریلیجس جذبات کو بالکل علیحدہ کر کے حقیقت پسندی سے کام لیں گے، ریئلٹی کو سامنے رکھیں گے۔ قرآن ریئلٹی بیس بات کرتا ہے، کہیں بھی جذباتی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے قانون دینا ہوتا ہے تمام انسانیت کو۔ تو اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی وہ جو مذہبی چیزیں ہیں ان کو دین بنا کر ان کی اطاعت کی جائے، تو پھر اس کے جو نقصان ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ یہ آج کے نہیں ہیں، جب سے یہ مذہب جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس نے دین کی شکل میں آ کر وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے، اس وقت سے انسانیت جو ہے وہ نقصان اٹھا رہی ہے، اور یہ جو نقصان کا سلسلہ ہے تھمنے کو نہیں آ رہا۔ انتشار، ظلم، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، یہ نفرت کیوں ہوتی ہے؟ مذہب کی روح سے۔ آپ کا بڑا ہی پیارا کوئی یوں کہہ لیں دوست ہے یا اس کا کوئی والد ہے، اگر آپ کے مخالف فرقے کا ہے تو آپ اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہر فرقے نے اپنی نماز جنازہ بنائی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس سے پھر نفرت تو ہو گئی نا۔ یہ چیزیں، یہ مذاہب اس لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، نفرت کریں۔ اس نفرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے یہ پھر ریلیجس، یہ جو ریچولز ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے ریچولز کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر نفرت بڑھتی ہے معاشرے کے اندر۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت تک امن، سکون، محبت نہیں ہوگی جب تک مذہب کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ انسانوں کے درمیان نفرت کی جو بنیاد ہے وہ مذہب نے رکھی۔ مذہب کے اندر تھوڑے تھوڑے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نفرت دلائی جاتی ہے۔ ایک فرقہ جو ہے وہ اگر ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، دوسرا ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے، تو جو ہاتھ کھولنے والا ہے وہ کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جو ہاتھ کھول کر پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر پڑھنے والا نہیں پڑھے گا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز ہے، اسی طرح نماز جنازہ ہے، اسی طرح پھر آگے ان کے وہ مسائل ہیں، قربانی کی بھی یہی اسی طرح مسائل ہے۔ ایک فرقے کے ہاں وہ بکرا خصی ہونا چاہیے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، دوسرا ہے کہ خصی ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، قربانی نہیں لگے گی۔ یہ ہے نا یہ چیزیں، یعنی وہ قربانی خود بنائی، پھر آگے مختلف مسائل ڈال دی اس کے اندر کہ خصی ہے تو ایک فرقہ کہتا ہے ٹھیک ہے اسے وہ کھا لینا چاہیے، دوسرا کہتا ہے خصی ہو گیا اب یہ قربانی اس کی ہوئی نہیں، تو پھر نفرت ہی بڑھے گی نا اس سے۔ یعنی کچھ چیزیں انہوں نے خود کریٹ کی جو قرآن میں نہیں ہیں، پھر اس کی روح سے وہ لڑا رہے ہیں۔ جتنے بھی ریچولز ہیں ان کا یہی حال ہے۔ تو اس سے پھر جو ہے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، انسانوں کے اندر آپس میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے، شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے،
جتنی مذہبیت غالب آئے گی اتنی زیادہ انسانوں کے درمیان شدت اور نفرت کے اندر اضافہ ہوگا۔ وہ اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ پیور اللہ کے قوانین، اس کی کتاب، اس کو فالو کیا جائے اور دل و دماغ سے مذہبی جذبات ان کو نکال دیا جائے۔ اگر یہ دونوں چل رہے ہیں تو یہ چل ہی نہیں سکتے، چلائیں گے تو یہ منافقت ہو جائے گی، نہ آپ اللہ کے قوانین کے اوپر رہیں گے، نہ آپ کو کوئی صحیح چیز سمجھ آئے گی۔ تو اس سے تو پھر جو بھی سمجھ آئے گا غلط ہی سمجھ آئے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔